ناظرین حاضرین، بات یہ ہے، ہم نے کسی ایک کے لیے اس ویڈیو کو کریٹ نہیں کیا، بنایا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یہ حالات حاضرہ میں یہ بات چل رہی ہے، صرف یہ ایک آپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک سبق دینا مقصود ہے کہ ان شرائطوں میں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کا پیش امام رہے، آپ کمنٹ میں اپنی ہر طرح کی بھڑاس نکال سکتے ہیں، ہر طرح کی بات کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ ہمارا کنٹینٹ اچھا لگتا ہو تو اسی پہ ہم السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم اور السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی 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 خیریت سے، خیریت سے، بیٹھو جی بیٹھو۔ اچھا جی ماسٹر جی، آپ خیریت سے تو ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ کی کرم سے ہمارا ٹائم پاس ہو رہا ہے، بہت کافی دنوں میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے، بتائیے کس وجہ سے آپ نے تکلف کیا؟ میں آپ کے پاس حضرت یہاں اس لیے آیا ہوں، مجھے ہم سب کو بستی والوں کو امام کی ضرورت ہے جی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ حافظ صاحب کے پاس چلا جائے، جی وہ کوئی امام بتا دیں گے، آپ کے جی نظریے میں ہوگا کوئی، اچھا اچھا، تو ہمیں ایک امام چاہیے۔ امام چاہیے آپ؟ جی ہاں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مطلب آپ کے لیے کوئی حافظ قرآن بھیج دیں؟ جی ہاں، حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہاں، اور قرأت کے ساتھ ہاں، قرأت ہونی چاہیے، اور مولوی بھی ہو تو اور بہتر ہے۔ اور بہتر، جی یہ تینوں چیزیں ہوں تو بہت اچھی رہے گی۔ بہت اچھا۔ ہاں جی، حافظ، قاری، مولوی، مولوی، تو مسجد میں نماز پڑھانی ہے 5 وقت؟ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھانی اور بچوں کو پڑھانا ہے۔ بچوں کو بھی پڑھانا؟ ہاں جی۔ تو یہ بتائیے کہ حافظ، قاری، مولوی، بالکل تینوں ڈگریاں امام کے پاس موجود ہونی چاہیے، بالکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، سب کی سند ہونی چاہیے۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے صبح شام بچوں کو بھی پڑھانا؟ صبح شام 2 ٹائم بچوں کو پڑھانا اور نماز پڑھانی ہے اپنے، اور حجرے میں ہی رہنا، کہیں نہیں بیٹھنا ایک دوسرے کے ہاں، پاس۔ کسی دوسرے کے پاس جیسے امام بیٹھ جاتے ہیں جی ادھر ہاں، بالکل تو مسجد میں ہی رہنا ہے اس رہنا کو، چاہیے، ہیں؟ اور مسجد کے اندر خالی ٹائم میں کوئی بزنس نہیں کرے گا، کوئی ٹیوشن نہیں پڑھائے گا، صرف اور صرف نماز پڑھانی اور 2 ٹائم بچوں کو پڑھانا، یہ ہماری شرط ہے۔ تو امام حجرے میں ہی رہے؟ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا امام صاحب کو کھانے پینے کا کیا حساب ہے؟ امام صاحب کا جو کھانے پینے کا حساب ہے وہ خود کھائے گا پیے گا، صرف اس کو ناشتہ کرایا جائے گا بستی کی طرف سے، باقی جو اس کو کھانے پینے کا خرچہ ہے گیس اور چولہا دیتے ہیں، صرف حجرے میں رکھا ہوا ہے، باقی جو اس کو کھانے کا خرچہ وہ دال، چینی، آٹا آپ بستی دیتی ہے آپ؟ نہیں نہیں، امام خود کرے گا اپنا پیسہ، اپنا پیسہ؟ جی۔ تو آپ کی طرف سے صرف صبح کی چائے ناشتہ سمجھیے اس کو، اور باقی وقت کا جو کھانا ہے امام اپنے خرچے سے کھائے گا؟ جی ہاں، دونوں وقت کا؟ جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں 24 گھنٹہ رہے، جی ہاں، بالکل۔ اور مسجد کی جو دیکھ ریکھ تو امام کی ہوتی ہے؟ امام کی ہوتی ہے، اور کچھ صفائی کا کام بھی ہو تو اس کا بھی ذمہ داری ہے امام صاحب کی، اس کو بھی کرے اور کروائے لوگوں سے، کروائے، ٹھیک ہے، خود بھی کرے، دیکھ ریکھ کرے، یہ ہے۔ اور باقی ساری سویدھائیں ہیں حجرے کے اندر۔ اچھا یہ بتائیے جی ہاں، ماسٹر جی، بچے 8، 9، 10 بجے تک پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ظہر کی نماز تک تو وہ کوئی ٹیوشن تو پڑھا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ٹیوشن نہیں پڑھائے گا، خالی وقت میں ٹیوشن صرف اپنے حجرے میں رہے گا۔ اچھا یہ بتائیے حد الامکان امام صاحب کی مہینے کے اندر کتنی چھٹی ہونی چاہیے؟ چھٹی دیتے نہیں دیتے آپ؟ نہیں جی، ہم چھٹی نہیں دیتے، چھٹی نہیں دیتے آپ؟ نہیں دیتے جی۔ اگر کوئی خود وہ بیمار پڑ جاتا ہے، خود امام صاحب، تو وہ چھٹی کر سکتا ہے، لیکن بغیر خصمداد مطلب ایسے کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے، ماں باپ سے ملنے کے لیے؟ نہیں، ایسی تو اس طرح کی کوئی چھٹی نہیں؟ کوئی چھٹی نہیں۔ اگر چھٹی ہے تو اگر وہ چھٹی کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی پگار کم کر دی جائے گی، کاٹ لی جائے گی، 6000 ہے جو پر منتھ، اس میں سے گھٹا کر جتنے دن کی وہ چھٹی کر رہا ہے۔ اچھا 6000 روپے دیتے ہیں آپ؟ جی ہاں، 6000 روپے تنخواہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو اگر امام صاحب مہینہ یا 2 مہینہ میں 3-4 مہینہ میں ریگولر آپ کے پاس ڈیوٹی کر رہا 3-4 مہینہ،
3-4 महीने लगातार रहा, अगर वो 4-5 रोज के लिए चला गया तो तनख्वाह तब तो नहीं कटेगी? नहीं, बिल्कुल कटेगी हजरत, हम छुट्टी बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, अगर वजह क्या है, क्या कहते हैं मुक्तदी लोग, छुट्टी तो होनी चाहिए, वो भी भाई मुक्तदी लोग कहते हैं कि अगर छुट्टी करेगा इमाम साहब तो हमें बगैर जमात के नमाज पढ़नी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, कोई तो दूसरा है? हाँ, अगर वो ऐसा करे कि अपने जगह पर किसी दूसरे को भेज दे, हाँ, तो हमें कोई शिकवा नहीं। हाँ, ऐसा कर सकता है, ऐसा कर बाकी सकता है वो अपनी जगह पे, हाँ कोई दूसरा करके चला जाए, बिल्कुल। तो इस तरह से छुट्टी देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बाकी गैर हाजिरी आपके वहाँ नहीं चलती? नहीं चलेगी, बिल्कुल। तो बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल। अच्छा, तो बच्चों में क्या क्या पढ़ाई कराते हैं आप? बच्चों को जो कुरान किरत के साथ पढ़ाई जाए, तजवीद के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए बच्चों को। तो इसलिए हमारी यही डिमांड है कि हाफिज और कारी और मौलवी होना चाहिए और पिटाई नहीं करनी चाहिए बच्चों पे सख्ती, सख्ती कोई नहीं। ऐसा पढ़ाओ कि बेहतरीन तरीके से पढ़े बच्चे और उनकी पिटाई भी ना हो। तो पिटाई सख्ती ना करे, कहने बोल रही है। और जैसे छोटे बच्चे ना आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, साल 2-3 साल के, हाँ, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, हाँ, टॉफी वगैरह बांट दें ताकि वो क्या है, उनको आदत पड़े आने की। अच्छा अच्छा, अपने खर्ची में से 10-20 रुपए की टॉफी बच्चों को दिला दे कि भाई ये लो, ताकि उनको आदत पड़े, वो पढ़ने आए, ताकि वो भी पढ़ सके। तो ये हमारी शर्त है इमाम साहिब से। अच्छा, तो इमाम साहब को इज्जत से तो पेश आते होंगे आप? अरे इज्जत से पेश आते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई इमाम साहब ऊपर चढ़ जाते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, इज्जत से पेश आते हैं, बिल्कुल इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक है। और निकाह में रुपये देवी की कोई डिमांड है? नहीं, जो निकाह के पैसे होंगे और कुरान खाने के पैसे होंगे, ये शर्त हमारी कि इमाम साहब उनको लेगा नहीं, बिल्कुल मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए। अच्छा, निकाह का कुरान खाने के पैसे मस्जिद में, हाँ, फंड में जमा कर, फंड में जमा करेगा, खुद नहीं यूज करेगा वो। हाँ, क्योंकि आप मुत्तकी चाहते हैं, ऐसा इमाम साहब हो हमारा। निकाह के और कुरान खाने के पैसे ना ले जी, तो उस पैसे का करते क्या आप लेते ही नहीं किया निकाह करते? नहीं लेते हैं, मस्जिद में फंड जमा करते हैं उसका। अच्छा, मस्जिद का फंड जमा करते हैं। तो निकाह तो इमाम पढ़ाता है? निकाह इमाम पढ़ाता है। अच्छा अच्छा, तो निकाह का कुरान खानी वगैरह का पैसा इमाम ना ले। बेहतरीन तो ये होगा। अच्छा, जुमा होता है आपकी मस्जिद में? हाँ जी, जुमा होता है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह जुमा होता है। और मस्जिद में कुरान शरीफ सुनते हो? जी हाँ, हर रमजान शरीफ में कुरान से तरावी होती है, तो इसलिए तरावी से होनी चाहिए नमाज। और रमजान शरीफ में कुरान करीम का नजराना क्या है? रमजान शरीफ में कोई नजराना नहीं है जी, सिर्फ वो जो 6000 मंथ है उसमें 1000 रुपए और बढ़ा देते हैं हम। अच्छा, रमजान शरीफ में 7 कर देते हैं उसको। अच्छा, बाकी रमजान खत्म होने के बाद वही 6000 पर मंथ। अच्छा अच्छा, वो महीने की तनख्वाह है? महीने की तनख्वाह, जिस तरह नहीं, उसमें हम नहीं देते एक्स्ट्रा। तरावी में एक्स्ट्रा नहीं? जी हाँ, जैसे और जगहों पे मिलता है ऐसा कुछ ना? नहीं, इस तरह से कुछ नहीं देता। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। कुरान से होनी चाहिए, कुरान से होनी चाहिए। तो और इमाम देखो, अगर आपको बच्चों की पढ़ाई करानी है तो कुछ सख्त मिजाज भी होते हैं इमाम लोग, हैं, वो चल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेंगे। बच्चों को बिल्कुल पीटना नहीं है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाना और पिटाई लेस, पिटाई करनी नहीं है बच्चों की, धमकाना नहीं है, मारना नहीं। अच्छा, तो बुरी तरीके से मारते हैं? नहीं, बुरी तरीके से थोड़ा तो खौफ तो रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जो सबकी सुने, किसी के बच्चे को हाथ ना लगाए और पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से। ऐसे आदमी तक की सुननी पड़ेगी अगर उस इमाम को हम रखेंगे जिसकी घर में भी नहीं चलती, ठीक है? क्योंकि वो लोग हमसे कहते हैं कि भाई हम जब कहते हैं तो हमसे इमाम साहब बहसता है। तो ऐसे इमाम साहब हो जिनके घर में नहीं चल रही, दड़िया में भी, तो उनकी भी इमाम साहब सुने। ऐसे इमाम साहब चाहिए जी हम, अगर हो तो कोई बताओ आप। हाँ, देखेंगे। तो नाजरीन, आपने सुना, अब मैं अपनी भाषा में आपको बता देता हूँ इमाम साहिबान को कि हाफिज हो, हाफिज भी ऐसा हो जो महराब सुनाता कुरान का, और कारी हो, बेहतरीन। नाज शरीफ आप लोग सुनते हैं? नाज शरीफ सुनता है और तकरीर अच्छा करना जानता हो। अच्छा, जुमा होता है, जो में चीख कर जो अच्छी तरह लोगों का दिल जीत ले, इस तरह की तकरीर होनी चाहिए। और नात खां होना चाहिए, मतलब बहुत ही आवाज, सुरीली आवाज होनी चाहिए, ऐसा हो तो। नाज शरीफ अच्छा पढ़ता हो, बेहतरीन तकरीर करता हो,
جی اور سادہ لباس پہنتا ہو جی ہے جی بالکل اور چھٹی نہ کرتا ہو بس چھٹی نہ کرتا ہے. چھٹی نہ کرتا ہو. اگر مثالاً امام بیمار ہو گیا ہاں جی تو پھر اس کی بیماری کا کیا ہوگا؟ زیادہ بیماری بڑھ جاتی ہے اگر مسجد میں رہتے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ اگر بیمار ہے امام صاحب تو وہ چھٹی کر سکتا ہے. زیادہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس خاص کوئی اس کا انتظام نہیں ہے. وہ خود اپنے بیماری کے خرچوں کو سے کرے گا جو بھی اس کا خرچ بیٹھے. اگر بیماری ہو جاتی ہے تو میرے دوستو خرچہ آپ کو خود کو اٹھانا ہے. چھٹی کرنی نہیں ہے. مسجد کا پورا خیال رکھنا ہے اور بچوں پہ سختی نہیں کرنی ہے. اور درس نظامی مطلب مولویت کی سند بھی ہو, بہترین عالم اچھی تقریر کرنے والا, اور مہینہ کی تنخواہ آپ کو ہے 6,000 روپے مہینے. لگاتار آپ کو کوئی چھٹی نہیں کرنی ہے. اگر آپ چھٹی کرتے ہیں تو آپ کسی دوسرے کو رکھ لے جائیں گے, ایسی چھٹی نہیں ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ میں سے اتنے دن کاٹ کے اس امام کو دیے جائیں گے جو رکھ رہے ہیں. اور اگر امام نے رکھا نہیں, وہ چلا گیا, تو پھر اس کی تنخواہ جب بھی کٹے گی, بالکل کٹے گی, تنخواہ کٹے گی آپ. تو آپ کو اگر کوئی امام صاحبان مطلب اپنی اچھا جتانا چاہیں اور شاہی مسجد میں آپ جا سکتے ہیں. تو بات یہی ہے. تو اعلان مقصود یہی ہے کہ آپ کے لیے انشاءاللہ امام ہم ڈھونڈیں گے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. حاضرین, بات یہ ہے, ہم نے کسی ایک کے لیے اس ویڈیو کو کریٹ نہیں کیا, بنایا نہیں ہے, صرف اس لیے کہ یہ حالات حاضرہ میں یہ بات چل رہی ہے اور یہ امام کے لیے رتبہ پیش کیا جا رہا ہے, امام کے لیے شرائطیں پیش کی جا رہی ہیں, تنخواہ وہی کے وہی ہے اور ساری شرطیں ہیں اور چھٹی ہرگز نہیں ہے. بالکل صرف یہ ایک آپ کے لیے, اپنی قوم کے لیے ایک سبق دینا مقصود ہے کہ ان شرائطوں میں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کا پیش امام رہے اور گھٹ گھٹ کے جیے. آپ کمنٹ میں اپنی ہر طرح کی بھڑاس نکال سکتے ہیں, ہر طرح کی بات کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ ہمارا کنٹینٹ اچھا لگتا ہو تو اسی پہ ہم کام کریں گے. پبلک میں اچھا سندیش دینے, یہ صرف ہم نے ایک سندیش دیا ہے, آپ کو پیش کیا ہے. السلام علیکم.